انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ دعوت سے پہلے مجمع کی نظر عشق کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے، جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا، لا کے تخت تو تاج والیاں نو خاکو روباں دے وچ ملا دیندا، دانشوراں تو حل نہ ہون جیڑے نکتے ایسے بھی عشق سمجھا دیندا، عشق اونچ تے نیچ نو ویکھدا نہیں، مذہباں ذاتاں دے فرق مٹا دیندا، نہ پیر ویکھے نہ مرید ویکھے، کنگرو سیداں دے پیراں وچ پوا دیندا، آ جاوے جے اپنی آئی اُتے زورداراں دی تون پوا دیندا، دند وار دیندا یار اتوں چڑھ کے سولی تے کھل لوا دیندا، اللہ عشق نو اے توفیق بخشی سر میزے قرآن سنا دیندا، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں تھی عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ آپ کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں محمد اسلم مصطفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستان عزیز، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو عمل صالح کرے، وہ قوم، وہ جماعت، کوئی قبیلہ ہو، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ کا ایک قول مبارک اور اس کے بعد بات ختم کر دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اور باب مدینۃ العلم علی پاک کا قول، اور میری دعا ہوگی بزرگوں کے صدقے سے اللہ پاک یہ حاضری قبول فرمائے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے جو قوم عمل صالح کرے، اللہ اس کو 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ کتنے انعام؟ 5 انعام۔ دل سے دعا کریں اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اللہ عطا فرما دے۔ اور یہ مقبول زبان ہے جس سے یہ جملے نکلے۔ تو فرمایا پہلا انعام جو اللہ دیتا ہے عمل صالح کرنے والوں کو، الرزق الحلال، اللہ رزق حلال دیتا ہے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، 2 نمبر طریقہ اختیار نہیں کرنا پڑتا، اللہ اس کے لیے اسباب ہی ایسے پیدا فرما دیتا ہے، اس کو رزق حلال ملتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، گاڑی اچھی ہو، رنگ بھی اس کا اچھا ہو بھی بڑی، نئی گاڑی لیٹسٹ ماڈل آپ لے کے آئیں، لیکن اس کے اندر تیل خراب ڈال دیا جائے، بتاؤ وہ چلے گی؟ وہ نہیں چلے گی، اس کا کارپیٹر خراب ہو جائے گا، اس کے اندر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی بندہ بھی ٹھیک ہو، خوبصورت بھی ہو، رنگ بھی ٹھیک ہو، سونا بھی ہو، کڑیل جوان بھی ہو، اور مومن بھی ہو، لیکن جو اندر خوراک جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں، تم یہ چل نہیں سکے گا۔ وہ کہتے ہیں نا دعا، جناب بزرگوں کا عقل حلال صدق کے مقال پر اتنے بڑے مضامین پڑے ہیں۔ تو پہلا جو انعام اللہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ رزق حلال، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ دوسرا انعام جو اللہ دیتا ہے وہ ہے القناعت، قناعت کی دولت، تھوڑا بھی ہو تو اس پہ صبر شکر۔ اگر صبر شکر نہیں کرے گا تو کر کچھ نہیں سکتا بندہ، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بے صبری کر کے، میاں صاحب کا وہ قول ہے نا، چپ رہسے تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ کچرے نہ کھیرے۔ ہوتا نا بندہ دوڑ لگاتا جناب ایسے کر لے، میاں ٹھیک ہے تو کوشش کر، لیکن تو اپنے رب پہ چھوڑ تو رب تجھے جو ہے نا وہ عطا فرمائے گا۔ القناعت، دوسرا انعام جو اللہ دیتا ہے وہ قناعت کی دولت، تھوڑا بھی ہو تو اس پہ صبر شکر۔ تیسرا انعام جو اللہ دیتا ہے وہ ہے توفیق الطاعت، اللہ اپنی اطاعت کی توفیق، فرما برداری کی توفیق۔ یہ تیسرا انعام اللہ دیتا ہے جس کو اللہ کے حضور جھکنے کی توفیق مل گئی، سمجھ لو بہت بڑا احسان ہو گیا۔ وہ دیکھیں نا دیہات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا حکا تھا نا، حکا، ایک اس کی نلی ہوتی ہے سیدھی، ایک نلی اس کی جھکی ہوتی ہے، 2 نلی ہوتی ہے نا، اور جو نلی اکڑی ہوتی ہے نا سیدھی، اس کے اوپر آگ ہی رکھی جاتی ہے، اور جو نلی جھکی ہوتی ہے اس کو سارے چوم رہے ہوتے ہیں۔ ارے جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کے ہاتھوں کو چوم رہی ہوتی ہے، اس کی قبر کی مٹی کو بھی چوم رہی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم رب کے فرما بردار بنے، پھر دیکھنا رب کتنا کمال دیتا ہے۔ خواجہ محمد الدین سیالوی،
خواجہ قمر الدین سیالوی کے والد گرامی ہے نا خواجہ ضیاء الدین سیالوی، اور خواجہ ضیاء الدین کے والد گرامی خواجہ محمد الدین سیالوی، قربان جائیں ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو، بندہ پڑھے تو ساری زندگی خوشبو آتی رہتی ہے۔ آپ نے وہ جملے بولے نا کہ صابن ٹوپی میلی تے صابن تھوڑا تے مل مل کے دھو، کچھ حاصل کرنا ہی تو نیمے ہو۔ یہ جو ہے نا وہ ہمارے گناہوں کا میل زیادہ ہے، نیکیوں کا صرف کم ہے، تو ہم ذرا اس کو مل لیں۔ اور خواجہ فرید الدین مسعود، بابا فرید الدین پاک پتن والی سرکار، جن کا پتن پاک ہے ان کا دریا کتنا بڑا پاک ہوگا۔ آپ کا وہ جملہ نا کہ نفس نو مار تے چنگی طرح کوٹ، بڑے خزانے رب دے تے دومی ہتھی لوٹ۔ جب بندے کا نفس مرتا ہے نا تو پھر میاں خزانے ملتے ہیں۔ چھوٹا بچہ نا، چھوٹا بچہ سال کا ہے، 6 ماہ کا، بڑا پیارا لگتا ہے، سارے پیار کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے چومتے ہیں۔ جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر نہیں پیار، پھر تپڑ بڑھ رہا ہے، بھئی اب کیوں نہیں پیار؟ وہ اصل بات ہے کہ جب وہ سال کا ہے، 6 ماہ کا، اس وقت اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی ہے، بڑوں کی مرضی، ماں باپ کی مرضی کے مطابق وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی آتی ہے تو پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، رب کا فرمان بردار ہے، وہ رب کو بڑا پیارا لگتا ہے، وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اور جو نافرمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، تو پھر میاں پیار نہیں ملتا ہے۔ سادی بات کشف کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ تیسرا انعام جو اللہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ توفیق الطاعت، اللہ اپنی اطاعت کی توفیق دے دے۔ چوتھا انعام جو اللہ دیتا ہے وہ ہے حلاوت العبادہ۔ مولا کائنات علی شیر خدا آپ فرما رہے چوتھا انعام جو اللہ دیتا ہے وہ ہے حلاوت العبادہ۔ اللہ اپنی عبادت کی حلاوت دیتا ہے۔ کیسی حلاوت؟ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں تو اس وقت تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک دیکھ نہیں لیتا ہوں، پہلے دیکھتا ہوں پھر یہ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ علی پاک کی زبان کی برکت سے انشاءاللہ اللہ سب کو عطا فرمائے گا۔ دل سے آمین کہیں۔ اور میں نے اس لیے یہ انتخاب کیا کہ تاکہ اللہ ہمیں یہ انعام عطا فرما دے۔ پہلا رزق الحلال، دوسرا القناعت، تیسرا توفیق الطاعت، اور چوتھا حلاوت العبادہ، پانچواں انعام پنجتن پاک کے نام کا۔ یہ ضرور جو ہے نا وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو پانچواں انعام استغناء عن الخلق، مخلوق سے بے نیاز، کوئی دے تو تب بھی، کوئی نہ دے تو تب بھی۔ یہ بزرگوں کا خاص، اللہ کے ولیوں کو نا اللہ پاک مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جہانگیر بادشاہ، جہانگیر راوی کے کنارے گزر رہا نا تو پہلے جو بادشاہ تھے نا ان کے دلوں میں بزرگوں کو بڑا ادب ہوتا تھا، اور جہانگیر بادشاہ گزرتے ہوئے نا اس کی نظر پڑی کہ ریت کے اندر نا، دریا کے اندر ریت پر ایک بابا جی بیٹھے، ایسے بوریے کا ٹاٹ کا لباس ہے، وہ گودڑی میں بیٹھے ہیں۔ جو ہی بادشاہ کی نظر پڑی نا، بادشاہ نے کہا بھی رکو ذرا، میں ذرا نا بابا جی کو مل کے آیا، اور اترا، وہ ذرا بھی ساتھ اتر آئے نیچے ریت میں چلتے ہوئے، چلتے چلتے جب بابا جی کے پاس آیا نا تو کہا السلام علیکم بابا جی، کیا حال ہے؟ بابا جی نے ایسے دیکھا، فرمایا وعلیکم السلام، میرا حال کچھ تیرے جیسا، کچھ تجھ سے بہتر ہے۔ وہ بادشاہ کا بقا کہ ریت اور کہاں شاہی تخت، اور یہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا حال تیرے جیسا، اور اگلا جملہ کہ تجھ سے بہتر۔ لگتا بابا جی آپ پہچانا نہیں ہے آپ نے مجھے۔ آپ نے پھر دیکھا، فرمایا میں پہچان کے کہہ رہا ہوں، تو جہانگیر آیا ہے، تو بر صغیر کا بادشاہ آیا ہے، پہچان کے کہہ رہا ہوں میرا حال کچھ تیرے جیسا ہے، کچھ تجھ سے بہتر ہے۔ بزرگوں سمجھ نہیں آئی، فرمایا ادھر قریب آ، اس کو پاس بلایا، فرمایا سن، جب تو سیج پہ سوتا ہے میں ریت پہ سوتا ہوں، سونے کے بعد تجھے بھی پتہ نہیں ہوتا، مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ تیرا اور میرا وقت برابر گزرتا ہے۔ اور فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو غفلت کی نیند میں ہوتا ہے، میں اٹھ کے اس کے حضور جھک رہا ہوتا ہوں، وہ میرا وقت تجھ سے بہتر گزر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا وقت کچھ تیرے جیسا گزرتا ہے، کچھ تجھ سے بہتر گزرتا ہے۔ استغناء عن الخلق۔ آخر کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام محبت، امام اہل سنت، قرآن و حدیث کے صحیح ترجمان یعنی صاحب کنز ایمان، آپ کا واقعہ، آپ بیٹھے نا ایسے طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ مدرسہ چلانے کے اندر مشکل بنی ہوئی تھی، جو دوست مدرسہ چلاتے ہیں بعض اوقات مشکل بن جاتی ہے، تو اخراجات کے حوالے سے نا، تو ایک آپ کا عقیدت مند کہنے لگا حضرت ریاست نان پارا کا جو نواب ہے نا وہ آپ کا بڑا عقیدت مند ہے، اس کے نام ایک قصیدہ آپ لکھ دیں، وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا کچھ دے گا کہ
کہ ذرا معاملات آسانی سے چل جائیں گے. آپ فرمایا سوچتے ہیں. اس نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا حضرت اس دور میں بادشاہوں کے نام علماء قصیدے لکھ بھی رہے ہیں, تو آپ لکھ دیں تو جو ہے اس میں حرج کیا ہے. اور تیسری بار پھر کہا حضرت اس دور میں لکھے بھی جا رہے ہیں, آپ نے کون سا اپنے لیے کرنا ہے, دین کے لیے کرنا ہے نا, تو آپ لکھ دیں. پھر جہاں آپ کا قلم چلے گا تو پھر اس کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں نا. علامہ اقبال نے وہ شعر کہا تھا نا کہ ملک کے سخن کی شاہی تجھ کو مسلم ہے رضا, جس سمت آگے وہ سکے بٹھا دیے ہیں. کہ حضرت آپ لکھیں گے تو پھر آپ کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں نا. حضرت آپ لکھ دیں. جب چوتھی پانچویں بار کہا نا, آپ نے فرمایا لاؤ کاغذ اور قلم. جب کاغذ اور قلم لایا گیا نا تو وہ سارے سمجھنے لگے کہ اب حضرت لکھیں گے نا اب تو حد کر دیں گے. اعلیٰ حضرت کا قلم جب چلے گا جس کا جوڑ ہی نہیں ہے. تو جب یہ سوچ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلا نا تو آپ نے پتہ کیا لکھا, وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور اسی نعت کے آخر میں آپ نے لکھا کروں مدح اہل گلزا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام نہیں. فرمایا تم نے غلط سمجھا, احمد رضا روٹی کے لیے نہیں زندگی گزارتا, احمد رضا مصطفیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے. احمد رضا کا قلم جب بھی لکھتا ہے یا رب کا فرمان لکھتا ہے یا مصطفیٰ کی نعت لکھتا ہے, فرمایا کسی اور کی شان میں نہیں لکھ سکتا ہے. ان بزرگوں کے صدقے, اہل اللہ کے صدقے اللہ حاضری قبول کرے. جتنے بھی آئے ہیں اللہ پانچوں انعام سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا